یہاں صرف میں یہ بتانا چاہتا تھا یہ فتنے اصل میں کس کے اٹھائے ہوئے تھے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ لوگ حضرت عثمان پر تنقید کر دیتے ہیں معاذ اللہ, اور کچھ جواباً حضرت علی پر تنقید کرتے ہیں معاذ اللہ. ان دونوں کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ در حقیقت دشمنوں کا کام کر رہے ہیں. صحابہ کو بنانا ہدف اپنی تنقید کا یا ان کی نیتوں پر کہیں جا کر حملہ کر دینا, یہ جان لیجئے کہ نابک نے تیرے قید نہ چھوڑا زمانے میں یہ بات کہاں تک جاتی ہے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہی تھے اور یہ آپ کے قریب ترین صحابہ ہیں, حضرت علی بچپن سے حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں, پروان چڑھ رہے ہیں, حضور کے گھر میں تربیت پا رہے ہیں. حضرت عثمان کے عقد میں حضور کی 2 بیٹیاں آئی ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے عقد میں دے دیتا. یکے بعد دیگرے 2 جو ہیں حضور کی بنات مطہرات وہ حضرت عثمان کے عقد میں آئی اور فوت ہو گئے. حضرت عثمان کا وہ مقام ہے ذوالنورین, 2 نوروں والے, جن کے حوالہ عقد میں 2 نور آئے. محمد الرسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ان کی نیتوں پر حملہ کریں گے, حضرت معاویہ جن کو حضور ایمان لانے کے بعد کاتب وحی بنا رہے ہیں, وحی کی کتابت سے بڑا ذمہ داری کا منصب اور کوئی نہیں, وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ہمشیرہ ام حبیبہ وہ حضور کے حوالہ عقد میں ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والی خاتون نہیں ہے, بالکل ابتدا میں ابو سفیان کی بیٹی ایمان لائی ہے اور ہجرت حبشہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں شامل. وہاں حضرت نجاشی نے حضور کی طرف سے وکیل ہو کر جو نکاح ہوا ہے حضور کے ساتھ وہ وہیں ہوا ہے حبشہ میں, وہ ام حبیبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے. پھر یہ کہ بڑے بڑے صحابہ عمرو بن العاص جو فاتح مصر ہیں, اب ان کی نیتوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر حملے کیے جائیں, یا حضرت علی یا حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم ان کی نیتوں پر کوئی حملہ کرے تو یہ حملہ کس پر ہے؟ یہ حملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے کہ یہ لوگ حضور کے تربیت دیے ہوئے تھے, حضور کے شرف صحبت سے جنہوں نے فیض اٹھایا ہے, جن کی ساری تربیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تاثیر صحبت جو ہے اس کو دخل حاصل. یہ وہ لوگ ہیں. چنانچہ وہ خطبے کے اندر آپ نے اکثر سنے ہوں گے وہ جملے, حضور کے خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ سے بچو, اللہ سے ڈرو, اللہ کے غضب سے بچو. میرے اصحاب کے بارے میں, میرے صحابہ کے بارے میں انہیں ہدف ملامت نہ بنانا, انہیں ہدف تنقید نہ بنانا, ان کی نیتوں پر کہیں حملہ نہ کر بیٹھنا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. اس کے بعد جو قاعدہ کلیہ بیان کیا حضور نے, من احبهم فبحبی احبهم, جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک سعادت مند بیٹا اپنے والد کے ملنے والوں کا احترام کرے گا, والد کے فوت ہونے کے بعد ان کا احترام جاری رکھے گا. یہ میرے والد کے ملنے والے ہیں, یہ ان کے دوستوں میں سے ہیں, ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ہیں. اگر بیٹا سعادت مند ہے تو آپ سوچ لیجئے اس کا طرز عمل کیا ہو. یہ سب روحانی اولاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ صحابہ کرام. تو آپ یہ دیکھیے کہ حضور کا جس کو احترام ہے وہ ان کا بھی ادب کرے گا, ان سے بھی محبت رکھے گا. من احبهم فبحبی احبهم, جس کسی نے بھی ان سے محبت کی در حقیقت میری محبت کی وجہ سے محبت کی. اور اس کا جو پھر کانورس ہے وہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی ہے, من ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو کوئی ان سے بغض رکھے گا, ان سے دشمنی رکھے گا, ان سے عداوت اپنے دل میں پالے گا, اسے در حقیقت بغض مجھ سے ہے, دشمنی مجھ سے ہے. مجھ پر وہ یہ اپنا غصہ نکال نہیں سکتا. اندر کا اندر جو ان کے خبث بھرا ہوا ہے وہ میری ذات کو نشانہ بنا کر تو وہ نکال نہیں سکتے, میرے صحابہ پر نکال رہے ہیں. یہ ہے وہ قاعدہ کلیہ, اس کو ذہن میں رکھیے. وہ چاہے ادھر کے لوگ ہوں چاہے ادھر کے لوگ ہوں, جو شخص بھی شرف سے صحابیت کو مجروح کرتا ہے اپنے قول سے, اپنے عمل سے, کسی اشارے سے, کنایے سے, وہ جان لیجئے کہ وہ در حقیقت حملہ کر رہا ہے ذات محمدی پر علی صاحب الصلاۃ والسلام.